السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک وعلى آلك واصحابک وأصحابك یا نور اللہ، يا نور الله، اللہ تعالی علیہ صلى وسلم۔ الله عليه وسلم۔ الحمدللہ کل ہم نے علماء آخرت کی ایک علامت سماعت کی کہ وہ برائیوں سے زیادہ بچتے ہیں اور برائی کی پہچان سیکھتے ہیں اور برائی کو سمجھ کے اور پھر اس سے دور رہنا، یہ اپنی نیکیوں کی حفاظت۔ کیا نام تھا صحابی کا؟ حذیفہ بن یمان۔ حذیفہ بن یمان۔ یمان میں نے کیسے یاد رکھنے کے لیے کہا تھا؟ امن ہے نا، انسان گناہوں سے امن میں جب تک نہیں رہے گا تب تک وہ نیکی کی طرف نہیں پہنچ سکتا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ حضور علیہ السلام کے رازدار تھے۔ اور نفاق کیا ہے کہتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اس علم کے ساتھ خاص کر دیا تھا۔ نفاق کو سمجھنا، برائی کو سمجھنا، اس علم کے لیے مجھے خاص کر دیا تھا۔ تو یہ علماء آخرت کی پہچان ہے کہ وہ برائی کو سمجھتے ہیں اور اس علم کے لیے خاصیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفاق کو اور منافقوں کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، اس لیے کہا گیا ہے کہ بصرہ میں 100 حضرات وعظ اور تذکیر کرنے والے تھے۔ بصرہ میں 100 لوگ تقریباً تھے جو تقریریں کیا کرتے تھے، وعظ اور بیان کرتے تھے، لیکن علم الیقین، احوال قلوب اور باطنی صفات پر گفتگو کرنے والے صرف 3 لوگ تھے۔ 100 میں سے 3، وہ بھی کب، کس زمانے میں؟ اس دوسری صدی ہجری میں یہ حال تھا۔ تو اب 14ویں ہجری 15ویں ہجری میں کیا حال ہے؟ کہتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ بصرہ میں 100 حضرات واس کرتے تھے، لیکن علم الیقین اور احوال قلوب اور باطنی صفات پر گفتگو کرنے والے صرف 3 لوگ تھے۔ ان میں سے ایک حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ، دوسرے سبیہی اور تیسرے حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ۔ یہ 3 لوگ تھے کہ جو ان معاملات پر گفتگو کرتے تھے اور بیانات کرتے تھے، باقی سارے لوگ علم الکلام وغیرہ پر بیانات کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اصل علم جو ہے وہ علم آخرت ہے، اور وہ احوال قلوب اور دل کی حفاظت کرنا اور علم الیقین حاصل کرنا، یہ اصل علم ہے۔ ہم کو اپنی زندگی بھر اسی پر محنت کرنا ہے انشاءاللہ، کبھی اس سے یہاں وہاں نہیں ہونا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ تھی 9ویں علامت۔ 10ویں علامت آج شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اور 10ویں شروع کر کے اور پھر 11ویں جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ 10ویں جو ہے اس کو ایک زیادہ تھوڑا دقیق ہے، تو اس کے لیے اس کو ہلکے سے شروع کر کے ختم کرتے ہیں۔ علماء آخرت کی علامت میں سے ایک یہ ہے کہ علوم پر ان کا اعتماد بطور بصیرت اور دل کی صفائی کے ساتھ ہو، صحیفوں اور کتابوں پر اعتماد نہ ہو۔ یہ ہم لوگوں کے لیے نہیں، اس دور میں، جس دور میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کی بات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں کتابیں نہیں لکھی جاتی، یہاں تک کہ حدیث کی کتابیں بھی نہیں لکھی جاتی۔ لوگ اپنے یاد کرنے کے لیے اپنے جو نوٹس بناتے تھے وہ ایک الگ چیز ہے، باقاعدہ حدیث کی کتابیں جو ہے نہیں لکھی جاتی تھی۔ تو لوگ اپنے جو یاد کیا ہوا ہے اور جو علم حاصل کیا ہے، جو اس میں تجربہ حاصل کیا ہے، جو نور حکمت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا، اس پر ہی زیادہ بھروسہ کیا کرتے تھے، کتابوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کا خاصہ تھا، اور وہ کسی کی بھی اندھی تقلید نہیں کرتے تھے۔
तकलीद वो सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम की इन मामलात में करते थे, ये सहाबा इकराम के लिए है, उसके बाद के लिए नहीं है। अब उसके बाद के लिए फिर हमको तो मुकल्लिद बनना ज़रूरी है। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह खुद भी शाफ़ई थे, खुद भी मुकल्लिद है ना, इमाम बुखारी भी मुकल्लिद है। ये उस दौर के लिए था, तो कहा गया कि उस पर एतमाद ना करें बल्कि इल्मुल यकीन पर एतमाद करें। और जो शख्स अगर सुनी सुनाई हुई बातों पर अगर भरोसा करता है तो वो इल्म का सिर्फ बर्तन बन जाता है, इल्म का बर्तन हो जाता है, आलिम नहीं बनता। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि इल्म का सिर्फ बर्तन बन जाता है कि जिसमें इल्म है, लेकिन आलिम नहीं बनता। अच्छा, इल्म के बर्तन में और आलिम में फ़र्क क्या है? बर्तन में कोई चीज़ कितनी भी हो, बर्तन को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जो शख्स आलिम होता है उसको उसके इल्म से फ़ायदा होता है। ये दोनों में ये ताल्लुक़ है कि इल्म का अगर कोई भी चीज़ बर्तन में भरी हो तो बर्तन को उससे ज़र्रा बराबर भी फ़ायदा नहीं होता, तो उसको कह सकते हैं कि ये फला चीज़ का बर्तन भरा रखा है ना। या जैसे हमारे घर में घी का डब्बा रखा रहता है, तो डब्बा उतने का उतना ही रहता है, लेकिन अगर हम घी खाएं तो हमारी तवानाई बढ़ती है, डब्बे की तवानाई नहीं बढ़ती, जबकि जो दिन रात उसके अंदर घी भरा रहता है। तो ऐसा ही मामला है कि हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं जो शख्स सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ही इक्तफा करे तो इल्म का बर्तन हो जाएगा, आलिम नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि फला शख्स इल्म के बर्तनों में से है। इमाम गज़ाली के वक्त में ऐसा कहा जाता था कि फला शख्स इल्म के बर्तनों में से है, यानी वो आलिम नहीं है, इल्म का बर्तन ही है। उन्होंने एज ए जो ऐसे आलिम थे उनमें और जो आलिम आखिरत थे उनमें ये फ़र्क, ये इस्तिलाह रखी थी कि इल्म का बर्तन और आलिम, ठीक है ना। तो हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ हमारे लिए है नहीं। इमाम गज़ाली कहते हैं कि तो कहते हैं कि फ़ला के पास इल्म ज़्यादा है और फ़ला कलाम में इससे बड़ा हुआ है। ख़ास लोग इल्म और कलाम पर कुदरत के दरमियान फ़र्क करते थे। गुज़िश्ता सदियों में इस तरह दीन कमज़ोर हुआ, इस तरीके से दीन कमज़ोर होता चला गया। तो अब इस ज़माने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल? इस ज़माना नहीं, वो अपने ज़माना करें, तो अब इस ज़माने का क्या हाल होगा? और अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है, इमाम गज़ाली अपने ज़माने की बात कह रहे हैं, बहुत पॉइंट की चीज़ है। कहते हैं कि अब हाल ये हो गया है कि अगर कोई इल्म कलाम वगैरह का इनकार करे तो उसे लोग पागल कहते हैं। आज भी ऐसा है नहीं, अगर हम इन तमाम चीज़ों का रद्द करें तो बोलेंगे ये कौन सी नई चीज़ लाए। पहले तो पागल कहा जाता था, अब तो फतवा दे दिया जाएगा, अब तो फतवा ही आ जाएगा कि ये गुमराह हो गया, गुमराह का ही फतवा आ जाएगा डायरेक्ट। ये आज का मामला है। तो कहते हैं कि अगर आज कोई इस तरीके से इल्म कलाम वगैरह का इनकार करे तो उससे पागल कहा जाता है। लिहाजा ज़्यादा बेहतर यही है कि इंसान अपनी इस्लाह में मशगूल हो जाए और खामोशी इख्तियार करे, इस मामले में खामोशी इख्तियार करे और जो हमको लोगों तक पहुंचाना है उसमें ध्यान दें और मेहनत करें। इल्म आखिरत इतना है दो लोगों को कि लोग खुद ब खुद इसकी तरफ आएँ और वो चीज़ को खुद ही छोड़ दें। हमको उसका रद्द करने की ज़रूरत नहीं है, जो असल चीज़ है वो परोसो। एक दस्तरखान है जिस पे अच्छी बुरी सारी चीज़ें रखी हुई है ना। जब कोई अच्छी चीज़ होगी तो इंसान दूसरी चीज़ खाएगा ही नहीं, है ना। तो तुम अच्छी चीज़ दो तो इंसान दूसरे की तरफ इल्तिफात करेगा ही। तो ये 10वीं अलामत थी। अब 11वीं अलामत, आलिम आखिरत की एक अलामत ये है कि वो बिदत से बहुत ज़्यादा बचता है। बिदत यानी सरकार अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो चीज़ नहीं थी वो उस चीज़ से ज़्यादा वास्ता ही नहीं रखता। ज़्यादा वास्ता क्या नहीं, जो ऐसी बिदत है जो गुमराही है वो तो उससे तो दूर रहना लाजिम है, फ़र्ज़ है हमारे ऊपर जो गुमराही है। लेकिन ऐसी बिदतें जो मुबाह हैं उससे भी दूर रहना बेहतर है। कि सरकार अलैहिस्सलाम जब नहीं किया तो हम उस पर हमको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ हमको इस्लाम ने अता किया करने के लिए वो ही इतना ज़्यादा है कि फिर हम नई ईजाद की हुई चीज़ों को कहाँ से करें, है ना। यानी इस्लाम में जो चीज़ें क्या हमने सब कर ली, वो सब हम कर पाते हैं क्या? इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, औलिया इकराम के इतने बहुत सारे अमाल हैं, वो नहीं कर पाते तो हम दूसरी चीज़ें उसमें क्यों पढ़ें। तो बिदत से दूर रहा करते थे। अगर चाहे इस पर तमाम लोगों ने इत्तेफाक कर लिया हो तब भी वो बिदतों से दूर रहते थे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कहते बिदत किसको कहते हैं मालूम है? जो सरकार अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो चीज़ नहीं होती थी वो बिदत है। तो कहते हैं कि
اگرچہ لوگ اس پر اتفاق کر لیں کہ یہ صحیح ہے، تب بھی صحابہ اکرام کے بعد تب بھی وہ عمل نہ کرے۔ صحابہ اکرام کے بعد لوگوں کے بدعت پر اتفاق سے دھوکہ نہ کھائے۔ صحابہ اکرام کے بعد اگر کوئی چیز نکلی اور لوگ اس پر متفق بھی ہو گئے، تب بھی اس سے دھوکہ نہ کھائے، اس سے پوری طریقے سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ اولیاء اکرام کا مذہب ہے، یہ اولیاء اکرام کا مذہب ہے۔ وہ اجتناب کرتے تھے، سمجھنا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم انہی کو فالو کریں اس معاملے میں، بلکہ صحابہ اکرام کے حالات اور ان کی سیرت و اعمال کی دریافت میں حریص ہو جانا چاہیے۔ صحابہ اکرام جو اعمال کرتے تھے ان کو سمجھنے کے لیے حریص ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام کیا کیا کرتے تھے اور اس کی حکمت کیا تھی، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نیز یہ معلوم کرے کہ ان کی ہمت کن باتوں میں مصروف تھی، وہ کس چیز میں کوشش کرتے رہتے تھے۔ کیا وہ تدریس، تصنیف، مناظرہ، قضا، حکمرانی وغیرہ اور یتیموں کا مال کھانے، بادشاہوں سے ملاقات میں مصروف ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے۔ یا پھر وہ خوف خدا، اندوہ و غم، تفکر، مجاہدہ، ظاہر و باطن کی نگرانی، چھوٹے اور بڑے گناہوں سے اجتناب کرنا، نفس کی خفیہ خواہشات اور شیطان کے مکر و فریب کے دریافت وغیرہ علوم باطن میں مصروف رہتے تھے۔ یعنی ان معاملات میں مصروف ہوتے تھے، تو ہم کو بھی اسی میں مصروف رہنا چاہیے، اس کے سوا کسی چیز میں مصروف نہیں رہنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علم کلام وغیرہ یہ بھی سب بدعت ہے، تو وہ اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں۔ اور قطعی طور پر یہ بات بھی جان لو کہ اس زمانے میں زیادہ علم والا اور حق کے قریب وہی شخص ہے جو صحابہ اکرام کے زیادہ مشابہ ہے۔ صحابہ اکرام کی طرح ان کی کاپی جو شخص ہے، جتنا زیادہ وہ ان کی کاپی ہے، سمجھ لو وہ اتنا اچھا ہے۔ اور بزرگوں کے راستے کا جو زیادہ علم رکھتا ہے وہ زیادہ علم والا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا صحابہ اکرام اور بزرگان دین کا راستہ ہی صحیح راستہ ہے نا۔ یہی الحمدللہ ہم اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے، اسی لیے ہم صحابہ اکرام اور غوث و خواجہ رضا کے راستے پر چلتے ہیں، کیونکہ دین انہی لوگوں سے لیا گیا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ دین انہی لوگوں سے لیا گیا ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے فلاں کی مخالفت کیوں کی، یعنی اگر وہ کسی شخص کی مخالفت کرتے تو ان سے پوچھا جاتا کہ آپ نے فلاں شخص کی مخالفت کیوں کی، تو جواب دیکھو کتنا پیارا ہوتا۔ کہتے کہ آپ نے فلاں شخص کی مخالفت کیوں کی، تو آپ یہ نہیں کہتے، اس کی صفائی نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں میں نے مخالفت نہیں کی بلکہ میں نے اس دین کی پیروی کی۔ جو دین اصل ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں، اگر اس کی پیروی کسی کی مخالفت ہے تو اس کو فکر ہونا چاہیے کہ بھائی دین کی پیروی جس کی مخالفت ہو تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ میری مخالفت نہیں کر رہا بلکہ دین کی پیروی کر رہا ہے، اس کو بھی دین کی پیروی کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض یہ ہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کی موافقت کر رہے ہو تو اپنے زمانے کے لوگوں کی مخالفت کی پرواہ مت کرو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام کی پیروی اگر ہم کر رہے ہیں نا تو یہ مت دیکھو کہ ہمارے زمانے کے لوگوں کے ہم خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ سیدھی سی بات ہے جب تم صحابہ اکرام کے راستے پر چلو گے تو جو لوگ صحابہ اکرام کے راستے کے خلاف ہیں یا اس راستے پر نہیں ہیں تو ان کی مخالفت تو ہوگی، ان کے اپوزٹ تو تم نظر آؤ گے، ان کو تکلیف تو ہوگی، وہ تم کو ٹوکیں گے، وہ تم کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں گے، لیکن تم ان کی پرواہ مت کرو، کیونکہ لوگوں نے اپنی طبیعتوں کے مطابق ایک اپنی ہی رائے قائم کر لی۔ لوگوں نے اپنے اپنے ذہن بنا لیا۔ آج جو کہتے ہیں نا چلتا ہے اتنا تو اسلام میں چلتا ہے، اور آج کل تو بولے دنیا کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کر چلنا پڑتا ہے نا، ان کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کر چلو گے تو یہ کندھے جہنم میں جائیں گے، تم بھی جہنم میں چلے جاؤ، ہے نا۔ تو ان کے کندھوں سے اپنے کندھوں کو الگ کر لو، ورنہ ان کندھوں کے ساتھ ہم کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ ہم جو ہے آج کل کے لوگوں کے دنیا کے کندھوں سے کندھا نہیں ملاتے بلکہ اپنے بزرگان دین کے قدموں سے اپنے قدم ملاتے، بس اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ان کا نفس اس اعتراف کو برداشت نہیں کرتا۔ جو آج کل کے لوگ جو ہیں جو دنیا دار ہیں، تو جب ہم صحابہ اکرام کی پیروی کرتے ہیں تو ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا
کہ یہ صحابہ کرام کے راستے پر کیوں ہے. اچھا اس میں بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں. جو شخص دیکھتا ہے کسی کو صحابہ کرام کے راستے پر چلتا ہوا یا دین کی پیروی کرتا ہوا اگر دیکھتا ہے تو اس کو تکلیف اس لیے ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے. یہ نیک بن گیا, میں تو وہی ہوں, سمجھنا. پھر وہ جو اپنے آپ کو, دوسری چیز وہ اپنے آپ کو جو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کے عمل سے غلط ثابت ہوتا ہے, تو اس کو ایک وہ بھی برا لگتا ہے کہ میں غلط ہو رہا ہوں. پھر وہ اس سے بغض رکھنے لگتا ہے, دشمنی رکھنا شروع کر دیتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس کو غلط ثابت کرتا ہے. جبکہ جو دیندار ہے, جو دین پر عمل کر رہا ہے, اس کو غلط ثابت کرنا ہے یعنی دین کو غلط ثابت کرنا. اور واقعی ایک دم واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ اس کی مخالفت میں, کسی کی مخالفت میں دین کے خلاف چلے جاتے ہیں اور کبھی کبھی کفر تک پہنچ جاتے ہیں. شیطان کیا تھا, آدم علیہ السلام کی مخالفت میں ہی تو کفر میں گرفتار ہوا ہے نا, ورنہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت میں کوئی شک نہیں تھا. اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی حکومت میں, بادشاہی میں کوئی شک نہیں تھا. وہ اللہ کو ایک بھی مانتا تھا, اس کی بادشاہت کو, اس کے مالک ہونے کو, اس کے رازق ہونے کو, اس کے پالنہار اور پیدا کرنے والے ہونے کو مانتا تھا. لیکن اس کو آدم علیہ السلام سے بغض ہو گیا, اس وجہ سے اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بات کی بھی خلاف کر دیا, یعنی حکم کا بھی خلاف کر دیا. تو ایسا ہی دنیا میں بھی ہوتا ہے. تو جب ہم راستے پر چلیں گے نا دین کے, تو لوگ ہمارے خلاف جائیں گے تو ان کی خلاف ہونے کی پرواہ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. یہ طریقہ جنت سے محرومی کی وجہ بن سکتا ہے. اگر ہم ان کی پرواہ کریں گے تو جہنم میں انسان جا سکتا ہے اور جنت سے محروم ہو سکتا ہے. تو وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے سوا جنت کا کوئی راستہ ہی نہیں. اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام میں 2 نئے آدمی پیدا ہو گئے. حضرت بہت دھیان سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا, نہیں تو نہیں آئے گا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام میں 2 نئے آدمی پیدا ہو گئے, یعنی اسلام کو نیا رینوویٹ کیا لوگوں نے کہ یہ اسلام ایسا نہیں ہے. آج ہوتا ہے ماڈریٹ اسلام. ماڈریٹ اسلام ہمیشہ ماڈرن ہی رہا, کیونکہ اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں نا وہ ہر زمانے کے تقاضوں کو پہلے سے ہی آلریڈی پورا کرتے ہیں. تو زمانہ جو ہے وہ اسلام سے پیچھے, اسلام ہر زمانے سے آگے. تو ماڈریٹ اسلام کوئی نیا اسلام ہوتا نہیں. اسلام جو ہے وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. تو کوئی زمانہ اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو کیا فرماتے ہیں کہ اسلام میں 2 نئے آدمی پیدا ہو گئے. ایک وہ شخص جو بری رائے رکھتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ جنت اسی کو ملے گی جس کی رائے اس کے موافق ہوگی. کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ جیسا ہم سوچتے ہیں ایسا سوچیں گے تو اس کو جنت ملے گی. جو ہمارے مخالف سوچے گا وہ سب کافر ہیں, ان کے اوپر سب کے اوپر کفر کا فتویٰ آ جاتا ہے. یہ ہمارے مسلک سے نہیں ہے, ڈائریکٹ ایک رائے قائم کر دیتے ہیں. اور دوسرا مالدار شخص. ایک تو یہ دین کے اندر جو ایک آدمی پیدا ہو گیا ہے جو اپنی ایک رائے رکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جو میرے رائے کے مطابق ہے وہ جنتی, باقی کے سب جہنم. ایک دوسرا شخص ہے جو دنیا دار ہے, وہ دنیا کا پجاری ہے. اس کے لیے اسے غصہ آتا ہے, یعنی اگر اس کی دنیا کوئی چھین لے یا اس کی کوئی دنیا کم ہو جائے تو اس کو غصہ آتا ہے اور اسی کے لیے وہ راضی ہوتا ہے اور اسی کو طلب کرتا ہے. ان دونوں کو جہنم کی طرف چھوڑ دو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دونوں کو جہنم کی طرف جانے دو, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اب ان دونوں میں ایک آدمی اس دنیا میں ان 2 آدمیوں کے درمیان پیدا ہوا. ایک مالدار ہے جو اسے اپنی دنیا کی طرف بلا رہا ہے, اور ایک طرف اپنی خواہش کا پجاری ہے جو دیندار اپنے آپ کو کہتا ہے, وہ بھی اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے. لیکن یہ جو تیسرا آدمی ہے ان دونوں کی طرف نہیں جاتا, جو اسے اپنی خواہش کی دعوت دیتا. اور اللہ تعالیٰ نے اسے, اس تیسرے شخص کو ان دونوں سے بچا لیا, وہ جہنم سے بچ گیا. یعنی تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے لیکن سمجھنے کی چیز ہے. امام غزالی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ 2 قسم کے لوگ کیسے غلط ہیں. ایک دنیا دار تو کھلم کھلا غلط ہے نا, جو دنیا دار ہے, دنیا کی محبت رکھتا ہے, وہ تو غلط ہے ہی. لیکن جو شخص اپنے دین کو خالص صحیح سمجھ کے اور سمجھتا ہے کہ سارے لوگ میرے ہی طریقے پر ہوں, وہ بھی غلط ہے. اس کو چھوڑ دو اور ان دونوں کو چھوڑ دو, اور تم جو ہے اللہ اور اس کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اولیاء کے راستے پہ چلو. تمہارے لیے بس یہی کافی ہے. اسی لیے اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزانہ نماز میں ہر رکعت میں
सिरात लजीना अनमता अलैहिम जो है रखा हो, कि आदमी पढ़े उसको, दिन रात पढ़े सिरात लजीना सिरात मुस्तकीम सिरात लजीना अनमता अलैहिम, ताकि उसको ये याद हो जाए। समझ सुभान में? अल्लाह। ये अपने नेक बुजुर्गों का मुश्ताक है। ये जो तीसरा शख्स है, इसकी क्वालिटी बयान की इमाम गजाली रहमतुल्लाह, समझ में आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो तीसरा शख्स है ना, वही हमको बनना है। तो उसकी क्या क्या अलामतें हैं? कहते हैं ये अपने नेक बुजुर्गों का मुश्ताक है। हम गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हमने ना देखा है और ना हम उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन और कितने सालों पहले की बात है, 900,000 साल पहले की बात है, लेकिन आज भी हम उनके मुश्ताक। हम दुआएं करते हैं काश गौस पाक हमको ख्वाब में नजर आ जाए, काश गरीब नवाज का दीदार हो जाए, है ना। तो कहते हैं इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, जो तीसरा शख्स है जो ना दुनियादार है और ना दीन में अपनी राय पर अड़े हुए जो शख्स है उसकी तरह है, ये तीसरा शख्स है, ये अपने नेक बुजुर्गों का मुश्ताक है। उनके अफ़आल के बारे में पूछता फिरता है, सुभान अल्लाह। उनके अफ़आल के बारे में पूछता रहता है कि गौस पाक कैसे अमल करते थे, गरीब नवाज कैसे अमल करते थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का तर्ज अमल क्या था, हज़रत अली का कौल क्या है, हज़रत उस्मान गनी का तरीका क्या था, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस तरीके से अपना सब चलाते थे खिलाफत का। तो वो ये पूछता रहता है क्योंकि उसको सिर्फ उसमें इंटरेस्ट होता है सुभान अल्लाह। और वो उनके निशानात पर चलता रहता है। सुभान अल्लाह। जो जो उनके निशानात उसको मिलते हैं उस पर चलता रहता है और अजरे अजीम का तालिब है। तुम भी इसी तरीके से हो जाओ। सुभान अल्लाह। इमाम गजाली कहते हैं कि तुम भी इसी की तरह हो जाओ। ये जो तीसरा आदमी है, इमाम गजाली नहीं, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मौकूफन और मुस्नदन रिवायत है, उन्होंने फरमाया वो दो चीज़ें हैं, एक कलाम है और दूसरी सीरत। बेहतरीन कलाम अल्लाह ताला का कलाम है और बेहतरीन सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। सुनो, बिदात से बचो, बेशक सबसे बुरे उमूर बिदात है। बिदतों से बचो, सबसे बुरी जो काम है वो बिदतों के काम है। यहाँ तक कि अच्छा, ये जब भी बिदत कहा जाए ना तो याद रखना, ये बिदत से मुराद औलिया इकराम के नज़दीक बिदत से मुराद हर वो काम है जो इंसान को दुनिया की तरफ लेकर जाता है, दुनिया की मोहब्बत दिल में डालता है, वो हर वो काम जो है वो बिदत है। अभी जैसे इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सहाबा इकराम के ज़माने के बाद जो सबसे पहली बिदत जो शुरू हुई उनमें से एक है आटे को छान कर रोटी पकाना। सहाबा इकराम कभी भी आटे को छानते नहीं थे और भूसी अलग और आटा अलग, यानी बारीक आटा उसकी रोटी बनती ताकि वो रोटी खाने में मज़ेदार हो, नरम बने, इसके लिए छाना जाता है और भूसी को फेंक दिया जाता है। तो ये भी एक बिदत है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बिदत है, तो बिदत से मुराद ये लेना, ठीक है ना। वरना आजकल जिन चीज़ों को बिदत मशहूर कर दिया वो सब सुन्नत है। आजकल मशहूर कर दिया गया है कि खड़े होकर सलाम पढ़ना बिदत है, फातिहा करना बिदत है, मज़ारात औलिया पर जाना बिदत है। जो कहते हैं ना, ये बिदत नहीं, सब सुन्नत है। और न सिर्फ सुन्नत है बल्कि कई सुन्नतों का मजमुआ है। बाज़ तो ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है करने का, है ना। तो हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हर खिलाफ सुन्नत काम बिदत है और हर बिदत गुमराही है। सुनो, अपनी उम्र को ज़्यादा तवील ना समझो, अपनी उम्र को ना ज़्यादा मत समझो, तुम्हारे दिल सख्त हो जाएंगे। जो इंसान अभी तो बहुत टाइम है, ऐसा कहने वाले का दिल सख्त हो जाता है। सुनो, जो कुछ आने वाला है वो आएगा और करीब है, और जो बईद है वो आने वाला नहीं। इसका मतलब समझना, लास्ट का सेंटेंस, जो आने वाला है वो आएगा और जो बईद है वो कभी भी नहीं आएगा। यानी तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता कि दुनिया में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, जो होने वाला है वो हो जाएगा, और जो नहीं होने वाला है तुम जिंदगी भर सोचते रहो, कभी नहीं होगा। तो वक्त अपना कम समझो, आखिरत की तैयारी करो, दुनिया के चक्कर में पड़ो मत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में फरमाया, उस शख्स के लिए खुशखबरी है जिसे उसके ऐब ने दूसरों के ऐब जोई से फेर दिया। जिसको अपने ऐब देखने की वजह से दूसरों के ऐब नहीं दिखते, ऐसे शख्स के लिए खुशखबरी। क्या इसका मफहूम निकला
کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ہی عیبوں کو ڈھونڈتے رہیں اور اس کا علاج کرتے رہیں. ابھی مان لیجئے آپ بہت ٹینشن میں ہیں. ابھی کبھی ہوتا ہے ہم کو لوگ ملتے ہیں, اب اجتماع میں نہیں آ رہے آج کل. ارے بھائی کیا بتاؤں, بہت ٹینشن میں. ٹینشن میں لوگ اللہ کو چھوڑ دے رہے ہیں, ٹینشن میں لوگ اللہ کے ذکر کی محفلوں کو چھوڑ دے رہے ہیں, اپنے ٹینشنوں کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ نمازیں چھوڑ دے رہے ہیں. تو پھر ہم سب سے بڑا ٹینشن تو برائیاں ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے آخرت میں ٹینشن ہو جائے گا, ہے نا. اس سے بڑا کون سا ٹینشن ہے؟ تو جو شخص اس ٹینشن میں رہے تو وہ دوسروں کی غلطیوں کی طرف دیکھے گا نہیں دیکھے گا. تو کہتے ہیں سرکار علیہ السلام اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اس کے عیبوں پر نظر کرنے کی وجہ سے دوسروں کے عیب نہیں دکھتے. جس نے ایسے مال سے خرچ کیا جو کسی گناہ کے بغیر کمایا ہو, اس نے اہل فقہ اور حکمت کے ساتھ میل جول رکھا. یعنی جو سمجھدار اور حکمت والے لوگ ہیں نا, ان کے ساتھ یعنی اس کا میل جول ہے, سمجھ لو, جس نے ایسا عمل کیا. اور کہتے ہیں سرکار علیہ السلام بھٹکنے والے اور گناہ کے مرتکب لوگوں سے الگ رہو. اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے تواضع اختیار کی. یہ ایک ہی حدیث میں سرکار نے کئی چیزوں کا حکم دیا ہے. پہلا کیا تھا؟ اپنے عیبوں پر نظر رکھو, دوسرے کے عیبوں پر تم کو نظر نہیں کرنی پڑے گی. دوسرا کیا؟ اللہ کی راہ میں اپنے حلال مال میں سے خرچہ کرو, ہے نا. جس نے ایسا کیا اس نے پہلے کے نیک لوگوں کی پیروی کی, اور ان کے ساتھ میل جول رکھا, یعنی ان کے ساتھ میں اس نے ان کی صحبت اس کو مل گئی, ایسا ہے. اور تیسرا سرکار فرماتے ہیں جو شخص گناہ کے مرتکب لوگوں سے یعنی برے لوگوں سے الگ رہا, اس شخص کے لیے خوشخبری ہے. اور اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے تواضع اختیار کی, یعنی اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیا تو اچھی عادات کو اپنایا, اس کے لیے خوشخبری ہے. اپنے باطن کی اصلاح کی, اس کے لیے خوشخبری ہے. اور لوگوں کو اپنے شر سے جس نے بچایا, اس کے لیے خوشخبری. یعنی اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف مت ہونے دو. اس کو کہتے ہیں کہ اپنے شر سے دوسروں کو بچانا. ہم دوسروں کے شر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اپنے شر سے بھی دوسروں کو بچانا چاہیے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو جس نے اپنے شر سے لوگوں کو بچایا, اس شخص کے لیے خوشخبری ہے. اور اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے علم پر عمل کیا, اپنا ضرورت سے زائد مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا, اور اپنے زائد قول کو بچا کر رکھا. سنت نے اسے اپنے تک محدود کرایا اور بدعت تک نہ جانے دیا. ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم سرکار علیہ السلام, صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کے راستے پر چلیں, ٹھیک ہے نا. اس کے خلاف جو عمل کرتا ہے وہ بدعت میں, گمراہی میں ہے, اور ہر گمراہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے آخری زمانے میں اچھی سیرت کثرت اعمال سے بھی بہتر بن جائے گی. کسی کی سیرت اگر اچھی ہے تو بہت زیادہ عمل کرنے والے سے بھی اچھی سیرت والا ہو جائے گا. اور فرمایا کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں اچھے لوگ نیکی میں جلدی کرتے ہیں, اور ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ اس دور کا اچھا آدمی کثرت شہادت کی وجہ سے توقف کرے گا. اور واقعی انہوں نے سچ فرمایا, اس زمانے میں جو شخص توقف نہیں کرتا اور عام لوگوں کی موافقت کرتا ہے, یعنی رکتا نہیں بری چیزوں سے, توقف رکنا, وقفہ سمجھتے ہیں, بریک لینا, ہے نا. وقفہ کہتے ہیں بریک کو. توقف کرنا یعنی رک جانا, دنیا داروں سے رکنا, دنیا سے رک جانا. تو اس زمانے میں جو شخص توقف کرتا ہے وہ عام لوگوں کی موافقت کرتا ہے, اور جن امور میں وہ مشغول ہے انہی میں مشغول ہوتا ہے, تو وہ ان کی طرح تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. دنیا داروں سے توقف کرو, دور رہو, ان سے میل جول مت رکھو, ان کی طرح مت بن جاؤ. نیند آ رہی کیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ دھیان سے سنو آگے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس شخص پر تعجب ہے کہ تمہارے دور کی نیکی گزشتہ زمانے کی برائی تھی. یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے, سمجھو کیا کہتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے دور کی نیکی گزشتہ زمانے کی برائی تھی,
اور تمہارے زمانے کی برائی آنے والے زمانے میں نیکی بن جائے. یعنی صحابہ کرام جس کو برا سمجھتے تھے وہ ہمارے زمانے میں ہم اس کو نیکی سمجھتے ہیں, اور آج جن چیزوں کو ہم برا سمجھتے ہیں آنے والے زمانے میں لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگیں گے. یعنی بدعتیں اتنی ہو جائیں, لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے. اور اس کی مثالیں دی ہیں بڑی انٹرسٹنگ, اس کی مثالیں دی. آپ سوچیں گے جو صحابہ کرام کے زمانے میں بری تھی اور پھر ان کے زمانے میں لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگے, اور پھر ان کے زمانے میں کون سی چیز بری تھی جو ہم اس کو اچھا سمجھنے لگے. جیسے صحابہ کرام کے زمانے میں جیسے ایک مثال دی کہ آٹا چھان کر نہیں کھایا جاتا, پھر اس کے بعد میں اس کو برا نہیں سمجھا جانے لگا, ہے نا. پھر سرکار تابعین کے زمانے میں مسجدوں میں نقش و نگار نہیں ہوتے تھے, لیکن آج مسجدوں میں ڈیکوریشن کرانے کے لیے انسان پیسہ خرچہ کرتا ہے تو اس کو نیکی سمجھتا ہے یا نہیں. آگے انہوں نے مثال دی, کہتے ہیں کہ اور تم جب تک حق کی پہچان رکھو گے کبھی بھلائی سے دور نہیں ہو. حق کی پہچان رکھو گے تبھی تو بھلائی سے دور نہیں ہوگے نا. یعنی اس کا مطلب سمجھنا ہے, بہت ضروری ہے سمجھنا, اس کے لیے میں نے رک کر بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے. حق کی پہچان رکھو گے, نیکی کیا ہے جب تک تم کو پتہ نہیں ہے تو تم نیکی کرو گے کیسے. اب یہ جو مثال دی انہوں نے کہ ہمارے زمانے میں جو برائی ہے وہ آگے کے زمانے میں نیکی بن جائے گی, تو جو انسان اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے حقیقت میں وہ نیکی تو ہے ہی نہیں, تو وہ نیکی کہاں کر رہا ہے. تو جب اس کو نیکی کی پہچان نہیں ہے اس لیے تو کر رہا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا تم لوگ جو ایسی چیزوں میں خرچہ کرتے ہو کہ جس کا کوئی مطلب نہیں. جیسے سرکار علیہ السلام کے زمانے میں بھی, زمانے ظاہری میں, صحابہ کرام کے زمانے میں غریبوں کو کھلانا, بھوکے کو کھلانا, یہ نیکی ہر زمانے میں ہے نا, اس زمانے میں بھی. لیکن ہم صرف لوگوں کو کھانا کھلانے کے نام پر بھرے پیٹ والوں کے اوپر اتنے لاکھوں روپے خرچہ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم نیکی کر رہے ہیں. تو یہ بیوقوفی نہیں تو کیا ہے. ہم امام حسین کے نام سے اگر کھچڑا بنا کر لوگوں کو کھلا رہے ہیں, اچھی بات ہے, امام حسین کی یاد کرنا چاہیے, ان کے نام سے فاتحہ کرنا چاہیے اور ان کی یاد منانا چاہیے. لیکن کیا بس ایک ہی طریقہ بچا ہے؟ اب کیا اور طریقہ نہیں نیکی کرنے کا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مسجد بنا دو, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے سبیل بنا دو, ان کے نام سے مدرسہ بنا دو, ان کے نام سے دارالعلوم بنا دو, ان کے نام سے کتابیں چھاپ کر بانٹو, ہے نا. جیسے تم کھچڑا بانٹتے ہو, آج کل لوگوں کو کھلانے کی ضرورت ہے یا دین سکھانے کی ضرورت ہے؟ دین سکھانے کی ضرورت ہے. تو جس کو تم ایک 25 روپے کا کھچڑا کھلا رہے ہو, تمہارا 25-50 روپے خرچہ ہوا ہے اس کو ایک پیالہ کھچڑا کھلانے کے لیے, اس کی جگہ ایک 20-25 روپے کی حدیث کی کتاب دے دو جس میں نماز کی اہمیت ہو اور یہ بھی لکھا ہو کہ امام حسین نے تلوار کے سائے میں بھی نماز نہیں چھوڑی, ہے نا, اور نماز ہی پڑھنے کے لیے انہوں نے سجدے میں سر رکھا تھا, جس کو غنیمت جان کر جو ہے دشمنوں نے ان کا سر اتار لیا, سر قلم کر دیا, ان کو شہید کر دیا. تو یہ کسی کے دماغ میں آ جائے گا, ہو سکتا ہے کہ آپ نے 1000 لوگوں کو یا 100 لوگوں کو آپ نے کھلایا پلایا, اس کی جگہ پر آپ نے کتابیں بانٹی تو 100 میں سے ایک بھی نمازی بن گیا, ہے نا, تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور امام حسین کو بھی پہنچے گا, ہے نا. تو یہ سب کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم جو ہے, میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کھچڑا بنانے سے منع کر رہا ہوں یا فاتحہ سے منع کر, یہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم بس اب اسی کی طرف بہہ گئے, جیسے اب اس کے سوا کوئی نیکی بچی نہیں. ایسا ہو رہا ہے یہاں تک کہ شربت اور کھچڑا بنانے کے لیے لوگ نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں. کھچڑا بن رہا ہے, شربت بن رہی ہے, عشاء کی نماز گل, فجر کی نماز گل, اور اس فجر کے بعد شربت بنا کے بانٹ کے اور جا کے سو گئے, اس کے بعد ظہر اور عصر بھی گل. یعنی 4-4 5-5 نمازیں صرف کھچڑے اور شربت کے نام پر شہید ہو جائے. یہ غلط نہیں ہے. تو پھر وہ چیزیں کہ جن کو صحابہ کرام کے زمانے میں لوگ وہ برا سمجھتے تھے وہ بعد میں نیکی بنی, ہے نا. تو فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آنے والے زمانے میں لوگ اس کو نیکی سمجھنے لگیں گے جو اس زمانے میں برائی ہے, اور تم جب تک حق کی پہچان رکھو گے بھلائی پر رہو گے, اور تمہارے دور کا عالم کبھی حق نہیں چھپائے گا. جب تک تم کو حق کی پہچان رہے گی نا تب تک تمہارے دور کا عالم حق کو چھپائے گا نہیں. کیوں؟ تم کو پتا ہے حق کیا ہے, تو اس عالم کو حق بولنا پڑے گا. تمہیں کو پہچان نہیں رہے گی تو وہ کچھ بھی بول کر نکل جائے گا. ایسی ہو رہا ہے نا, تم کو پتا نہیں ہے کہ بھائی کیا بولنا چاہیے. واعظ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا بیان کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو منع کر دیا لیکن حسن بصری کو منع نہیں کیا بیان کرنے سے. تو وہی بیان اگر آج کوئی مولانا کرتے ہیں تو تم سمجھو گے کہ یہ مولانا صحیح بول رہے ہیں, ہے نا, باقی کسی کو کھڑا نہیں کرو گے. لیکن آپ باقیوں کو کھڑا کر رہے ہو,
اور جو ویسا بول رہا ہے اس میں آپ کو مزہ نہیں آ رہا کیونکہ آپ کو حق کی پہچان نہیں ہے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک حق کی پہچان رکھو گے تو تمہارے دور کا عالم کبھی حق کو چھپائے گا نہیں. انہوں نے سچ فرمایا. اس زمانے کی اکثر نیکیاں صحابہ کرام کے زمانے میں منکرات میں شمار ہوتی تھیں. ہمارے زمانے میں مسجدوں کی زینت اور انہیں آراستہ کرنا، ان کو خوبصورت بنانا اور عمارتوں کی باریک کاموں میں بہت زیادہ مال خرچ کرنا اور ان میں قیمتی بچھونے بچھانا، مسجدوں کے اندر ایک دم بہت مہنگے مہنگے کارپیٹ بچھانا، یہ نیکی تصور کیا جاتا ہے. حالانکہ اس دور میں مسجد میں چٹائی بچھانا بھی بدعت شمار ہوتا تھا. صحابہ کرام کے زمانے میں مسجد میں چٹائی بچھانا بھی بدعت میں شمار ہوتا تھا. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. اب آج کل چٹائی تو گنتی میں بھی نہیں ہے. قالین بچھائی جاتی ہیں، اے سیاں لگائی جاتی ہیں اور اے سی کی وجہ سے پوری مسجد کو بھٹی بنا دیا جاتا ہے. جب تک اے سی چالو نہیں ہوگی تب تک مسجد بھٹی ہے، اور جب وہ اے سی چالو ہوگی تبھی انسان اس میں نماز پڑھ سکتا ہے. یہ حالتیں بنا کے رکھی ہیں اور کہتے ہیں ایسی بدعتیں بے شمار ہیں. اور کہا گیا کہ یہ حجاج بن یوسف کی بدعت میں سے ہیں. حجاج بن یوسف نے یہ سب کام شروع کیا تھا، مسجدوں کو آراستہ کرنا، مسجدوں میں مہنگے مہنگے قالین بچھانا. پہلے لوگ اپنے اور مٹی کے درمیان بہت کم رکاوٹ ڈالتے تھے. اپنے اور مٹی کے درمیان بہت کم رکاوٹ ڈالتے تھے. اور آج کل ہماری سڑکوں پر بھی مٹی، یہاں پر تو ہے ممرہ میں بہت ساری علاقوں کی سڑکوں پر بھی آپ کو مٹی نہیں ملے گی. یعنی اتنی صاف ہوتی ہے، اس کو صاف صفائی کا نام دیا گیا. گھر کے باہر بلڈنگ کے نیچے ایک دم صاف ستھرا رہنا چاہیے اور دل کے اندر بالکل گندگی اور کچرا بھرا رہنا چاہیے. یہ ہم لوگوں کی بدعتیں. کہتے ہیں اس طرح رقیق مسائل پر جھگڑنا اور مناظرے کرنا اس زمانے کے بڑے بڑے علوم میں شمار ہوتا ہے. امام غزالی کہتے ہیں بڑے بڑے مناظرے کرنا اور ایک دم رقیق یعنی باریک جو مسئلے ہوتے ہیں ان پر بحث و مباحثہ کرنا، لوگ اس کو علم سمجھتے ہیں ہمارے زمانے میں. اور ان لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب کا باعث ہے اور سب سے بڑا ذریعہ ہے اور عظیم عبادت ہے سمجھتے ہیں. حالانکہ پہلے زمانے میں یہ منکرات میں شمار ہوتا ہے. مناظرے مباحثے یہ پہلے جو ہے منکرات میں شمار ہوتا تھا اور اب اس کو واجب کا درجہ ملا ہوا ہے. واجب ہے لیکن کب؟ اس کی بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ رد واجب ہے. ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ رد واجب ہے، لیکن کہاں واجب ہے وہ نہیں جانتے ہیں. کہ رد کرنا واجب ہے لیکن کہاں پر؟ سنیوں کے بیچ میں جن کا عقیدہ صحیح ہے ان کے بیچ میں تم کس کا رد کر رہے ہو، ہے نا؟ تو ہم کو رد کرنا ہے، وہ بھی کس کے سامنے کرنا ہے؟ جو غلط عقیدے والا آیا اس کا رد کرنا. اور رد کا مطلب رگڑنا نہیں ہوتا ہے، رد کا مطلب ہوتا ہے صاف کرنا، ہے نا؟ تو اس کو اچھے سے صاف کرو، نہ کہ اس کو رگڑ کے اور اس کا مسالہ بنا دو تاکہ وہ مسالہ جو ہے لوگوں کے آنکھوں میں اور دھول جھونکنے والا بن جائے. ایسا نہیں ہوتا. تو رد کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. رد واجب ہے حقیقت میں. تو کہتے ہیں یہ مناظرے اور مباحثے جو ہے ہمارے زمانے میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ مانا جاتا ہے. لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں یہ منکرات میں منع کی ہوئی چیزوں میں شمار تھا کہ بحث مت کرو، مباحثے مت کرو. اور قرآن پاک اور اذان میں لحن کرنا، نہیں کھینچ کر اور خوش آواز میں پڑھتے ہیں نا، لحن کرنا بھی انہی بدعات میں سے ہے. اس کو بھی بڑا آج کل جو ہے سنوارا جاتا ہے. قرآن پڑھو اتنے اچھے سے کہ انسان کو بہت اچھا لگنا چاہیے، اور اذان کو بھی لحن میں پڑھ. جبکہ سرکار علیہ السلام کے زمانے میں بھی جس طریقے سے کتابوں میں پڑھا گیا تو یعنی نارملی جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں اس طریقے کی اذانیں ہوا کرتی تھیں. اور آپ نے سنا بھی ہوگا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی اذان دیتے تھے کہ بعض کفار مکہ جو تھے ان کی مذاق اڑاتے تھے. تو بہت اچھا لحن تو ہوگا نہیں، جو سننے میں لذت آئے ایسا تو ہوگا نہیں، ہے نا؟ تبھی تو مذاق اڑاتے تھے. اور بہت اچھا لحن ہوتا تو ابھی بہت اچھے لحن میں اگر کوئی اذان دیتا ہے تو جو دشمن خدا ہوتے ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں یار کتنا اچھا لگتا ہے نا؟ بہت سارے غیر مسلم جو ہیں ابھی ہماری مسجدوں سے اذان ہوتی ہے، بہت اچھے انداز میں ہوتی ہے نا، تو اس کی تعریف کرتے ہیں اور باقاعدہ کہتے ہیں کتنا سننے میں اچھا لگتا ہے نا؟ تو جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کو اچھا کہتے ہیں صرف لحن کی وجہ سے کہتے ہیں. لیکن سرکار علیہ السلام کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے مؤذن ہیں ان کے لحن کو سن کر جو ہے لوگ ان کی مذاق اڑاتے تھے. اس کا مطلب ان کا لحن ایسا تو ہوگا نہیں،
اگر ایسا ہوتا تو شاید دشمن خدا بھی اس کی تعریف کرتے، ہے نا. تو یہ جو قرآن پاک کے پڑھنے میں اور اذان میں لحن کرنا بھی بدعت میں شمار ہوتا تھا، یعنی عمدہ لہجے میں پڑھنا. پاکیزگی میں مبالغہ کرنا، پاکیزگی میں مبالغہ کرنا یعنی ضرورت سے زیادہ پاک صاف کی جائے، یعنی اس کو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، کچھ تو اس کا ایک لفظ ہے، نہیں، جو شخص جو ہے نا بہت زیادہ ہر چیز میں شک کرنے لگتا ہے نا، تو اس کو کچھ تو بھی کہتے ہیں، میرے ذہن میں ہمارے یو پی میں فیمس ہے ایک لفظ ہے. تو یہ برائی ہے اصل میں، یعنی بہت زیادہ کہ اسلام نے سیدھی یعنی ایک شریعت بنائی ہے، سیدھی شریعت ہے اسلام میں کہ جس چیز میں تم کو شک ہے وہ بھی جو ہے پاک ہے. جب تک کسی چیز کی ناپاکی کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہ ہو، کنفرم ہو کہ ناپاک ہے، تبھی اس کو ناپاک مانگنا ہے، اور جب تک شک ہے تب تک وہ تمہارے لیے پاک ہے. تو اب اس کے اندر زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کہ یہی پاکی ناپاکی کے اور طہارت کے مسئلے میں ایک شیطان ہے جو تم کو ورگلاتا رہتا ہے نماز کے دوران، ارے تو نے وہ جو وہاں سے آیا تھا تو چھینٹیں آئی تھی، پتہ نہیں تیرے کپڑے پاک ہیں یا ناپاک ہیں، تو تیری نماز ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی ہے، تو نے وضو کیا تھا، غسل کیا تھا، وہ پانی صحیح تھا کیا نہیں تھا، ہے نا، تو نے صحیح سے غسل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وہ چیز بھیگی تھی کہ نہیں بھیگی تھی، کونی دھلی تھی یا نہیں دھلی تھی. یہ طہارت کے وسوسے ڈالنے کا بھی ایک شیطان ہے نا. تو یہ جو طہارت میں مبالغہ، پاکیزگی میں مبالغہ کرنا اور طہارت میں وسوسہ کرنا بھی انہی بدعت میں سے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں بھی وسوسہ نہ لائیں. کپڑوں کی نجاست کے بارے میں اسباب وعیدہ فرض کیے جاتے ہیں، حالانکہ خوراک کے حلال اور حرام ہونے کے سلسلے میں سستی برتی جاتی ہے. کپڑے کے پاک ناپاکی میں بہت خیال رکھا جاتا ہے، لیکن جو کھا رہے ہیں نا وہ حلال ہے یا حرام ہے اس میں دھیان نہیں دیا جاتا. کپڑوں پر پیشاب کے چھینٹے آئے یا نہیں آئے اس میں شک کیا جاتا ہے، لیکن کھلم کھلا حرام کھایا جائے گا اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں کرتا. اور اس قسم کی بہت ساری دوسری باتیں امام غزالی فرماتے ہیں جو ان کے دور میں منکرات میں شمار تھا اور جو ہم جو ہے اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں. اچھا یہ پاکی میں مبالغہ کرنا، طہارت میں مبالغہ کرنا، اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں نا ہم، لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں یہ سب بدعت میں سے تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ فرمایا جب ارشاد فرمایا کہ تم اس زمانے میں ہو جس میں خواہش علم کے تابع بن جائے. خواہش علم کے تابع ہے، نہیں معاف کرنا، خواہش جو ہے علم کے تابع ہے، یعنی اپنے علم کے مطابق انسان اپنی خواہش کو کنٹرول کرتا ہے. تم اس زمانے میں ہو، کون سا؟ صحابہ کا زمانہ. اور ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں علم خواہش کے تابع ہو جائے گا. انسان اپنی خواہش کے حساب سے علم کو ماڈریٹ کرے گا، ہے نا، یعنی اس کو مانیٹر بھی کرے گا اور اس کو ماڈریٹ کرے گا، اور اپنی مرضی جیسی چلے گی ویسا کہے گا کہ نہیں شریعت ایسی نہیں، اس میں تھوڑا ایسا بھی چلتا ہے، یعنی اپنی خواہش کو غالب کرے گا علم پر. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان لوگوں نے علم کو چھوڑ دیا اور عجیب اور غریب باتوں میں مشغول ہو گئے، اور میں ان میں علم کس قدر کم ہے اللہ تعالیٰ ہی مدد فرمانے والا ہے. حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گزشتہ زمانے کے لوگ ان امور کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے جس طرح آج کل لوگ پوچھتے ہیں. جس طریقے سے آج جن چیزوں کے بارے میں سوال جواب چلتا ہے، کیونکہ دیکھو یہ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ صحابہ کرام کے دور کے ہیں، تابعی ہیں، ہے نا. حضرت مالک بن انس جو ہیں وہ تابعی ہیں اور صحابہ کرام کو انہوں نے دیکھا تھا، اور پھر بعد کے لوگوں کو زمانے کو بھی انہوں نے دیکھا. تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ ایسے سوال نہیں پوچھتے تھے جیسے آپ ہمارے زمانے میں لوگ پوچھنے لگے. تو انہوں نے دونوں زمانے دیکھے تھے، اس کے لیے وہ کہا انہوں نے کہ بھائی ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا. اور علماء کرام بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال، بلکہ میں نے ان کو یوں پایا کہ وہ فرماتے تھے یہ مستحب ہے اور یہ مکروہ. سمجھ میں آیا؟ حلال اور حرام کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، جو حلال ہے وہ حلال ہے، وہ حرام ہے حرام ہے. مکروہ کس کو کہتے ہیں اور مستحب اس میں بحث چلتی تھی، یعنی اولا کیا ہے، لوگ اس کی طرف پوچھتے تھے کہ اس سے بہتر کیا ہے لاؤ میں وہ عمل کروں. اور اب کیا ہوتا ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، اگر حلال ہو تو میں کر لوں. حرام چیز کو، جو شک والی چیز ہے اس کو حلال پوچھتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی راستہ ہو اس کے حلال بنانے کا تو بتائیے تاکہ میں کر لوں. فرق سمجھ میں آیا؟ ڈفرینس سمجھ میں آیا نا. پہلے کے لوگ حلال کے اندر کون سا اولا ہے وہ پوچھتے تھے کہ حلال میں بہترین حلال کیا ہے میں وہی استعمال کروں، جو کمتر ہے اس کو بھی چھوڑ دوں.
مکروہ ہے اس کو بھی چھوڑ دوں. اور اب لوگ حلال اور حرام کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ فرق ہوا پچھلے زمانے میں اور اس زمانے میں. کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ کراہت اور استحباب کی باریکیوں کو دیکھتے تھے, نہ کہ حرام اور حلال کو, کیونکہ حرام جو انہوں نے گڑھ لی ہیں, کیونکہ انہوں نے اس کا جواب تیار کر رکھا ہے. ان سے سنت کے بارے میں پوچھو کیونکہ یہ اسے نہیں جانتے. پہلے کے زمانے کے لوگ جو ہے پوچھتے تھے کہ سرکار کی سنت کیا ہے. اب آپ نے ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سنا ہوگا کہ ان کو کسی نے تربوز لا کر دیا گفٹ میں. تربوز کھانا حلال ہے نا, اور اس کو کاٹنا بھی حلال ہی ہے نا, لیکن کیونکہ ان کو سنت طریقہ نہیں پتا تھا تو انہوں نے چھوڑ دیا ہے نا. تو حلال میں بھی اولا کیا ہے کہ سنت کے مطابق تربوز کٹے تب اس میں مزہ ہے. تو اگر ان کو سنت نہیں پتا تھی تو انہوں نے حلال کو بھی چھوڑ دیا ہے نا. تو پہلے کے لوگ ایسے تھے. اور اب کیا ہو گیا, حلال ہے کیا حرام ہے, کیکڑا حلال ہے کیا حرام ہے, جھینگا حلال ہے کیا حرام ہے, کھا رہے ہیں دبا کے ہے نا. اور جبکہ پتا بھی ہے کہ کنفرم کی کیکڑا حرام ہے پھر بھی کھا رہے ہیں, اس کا جوس بنا پی رہے ہیں, کیونکہ بولے سب کھاتے ہیں, مسلمان لوگ تو کھاتے ہیں. کل مسلمان معاذ اللہ سور کھانے لگیں گے تو کیا تم کھاؤ گے؟ جو حرام ہے, جو تم کو پتا ہے کہ کیکڑا کیڑا ہے, جب کیکڑا کیڑا ہے وہ مچھلی ہے ہی نہیں تو تم کیسے کھا سکتے ہو اس کو, ہے نا. حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس شخص کے دل میں کوئی اچھی بات ڈالی گئی وہ اس پر اس وقت تک عمل نہ کرے جب تک اس کے مطابق حدیث سے سن نہ لے. دیکھو احتیاط کہ تمہارے دل میں کوئی اچھی بات آتی بھی ہے, تم کو لگتا ہے اچھی ہے, تو جب تک وہ کنفرم نہ ہو جائے حدیث سے یا صحابہ اکرام کے عمل سے یا اولیاء اکرام کے طریقے سے تب تک اس پر عمل مت کرو. اتنی احتیاط تھی. اور پھر جب اس کے دل میں پیدا ہونے والی بات کے موافق بزرگان دین کا عمل ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور پھر اس پر عمل کرے. انہوں نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ جو نئی آرا آتی ہے وہ کانوں کو کھٹکھٹاتی اور دلوں سے متعلق ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات دل کی صفائی مشکوک ہوتی ہے نا. بعض وقت دل کی صفائی جو مشکوک ہوتی ہے, ہم کو شک ہوتا ہے کہ واقعی یہ صحیح ہے کیا غلط ہے. اس وجہ سے وہ باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے. لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ روایات کی شہادت سے اس کا ظاہر کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ جب مروان نے عید کی نماز کے موقع پر عیدگاہ میں ممبر رکھا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا اے مروان یہ کیا بدعت ہے. عید کی نماز کے لیے جب عیدگاہ میں گئے, سرکار علیہ السلام کے اور صحابہ کرام کے دور میں عیدگاہ کے اندر ممبر نہیں ہوتا تھا, تو مروان نے پہلی مرتبہ ممبر رکھا تو وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہ یہ کون سی نئی بدعت تو نے شروع کی جو سرکار کے زمانے میں نہیں تھی. اس نے کہا یہ بدعت نہیں بلکہ یہ تمہارے معلومات کے مقابلے میں بہتر ہے, کیونکہ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان سب تک آواز پہنچے, اس لیے اونچے پہ کھڑے ہو کر بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھو نیت اس کی کیسی تھی, لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سرکار کی سنت دیکھ رہے تھے اور اس کو ضرورت نظر آ رہی تھی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم جو میرے علم کے مطابق تم کبھی بھی اچھا کام نہیں کرو گے, اور قسم بخدا میں آج کے دن تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. انہوں نے یہ اعتراض اس لیے کیا کیونکہ نبی کریم علیہ السلام عید اور نماز استسقاء کے خطبہ میں کمان یا لاٹھی پر ٹیک لگاتے تھے, ممبر نہیں رکھتے تھے. یہ سرکار کی سنت تھی. یعنی صحابہ اکرام اتنے اسٹرکٹ تھے اس معاملے میں کہ سرکار علیہ السلام نے جو عمل جیسا کیا ویسا ہی کرنا ہے, اس کے سوا ذرا بھی آگے پیچھے نہیں کرنا. تو بتاؤ ابھی بات ذہن میں آ گئی, تو مسجدوں میں نقش و نگار کرنا کہاں سے آ جائے گا؟ یہ بدعت سے نقصان کیا ہوا کہ ایک مسجد بنی, اس کے اندر ہی کروڑوں روپیہ خرچہ ہوتا رہتا ہے, جبکہ ان کروڑوں روپے سے اور 10 مسجدیں بن سکتی تھی. آپ دیکھتے ہوں گے رینوویشن کے لیے بہت ساری مسجدوں میں جو ہے پہلے ڈسٹمپر وغیرہ لگا تھا, بعد میں اس کو اکھیڑ کے ٹائلز لگتی ہے, پھر ٹائلز ٹوٹ کے ماربل لگتا ہے, تھوڑے دن کے بعد ماربل پیلا ہو جاتا ہے تو بولے یہ ماربل پیلا ہو گیا ہے تو اس کو نکال کے پھر دوسری ٹائلز لگائی جاتی ہے, جبکہ ہر مرتبہ جتنا خرچہ ہوتا ہے اس میں ایک نئی مسجد بن سکتی ہے. لیکن یہ ہوتا رہتا ہے. پی او پی ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اے سی لگنے کے لیے پی او پی ہوتی ہے, کتنے دن چلتی ہے؟ 4-5 سال زیادہ سے زیادہ اس کی عمر ہے, بعد میں سب لٹکنے لگتا ہے ہمارے اعمال کی طرح.
सब लटकने लगता है हमारे अमल की तरह, कभी यहाँ से टूटा है, कभी वहाँ से फूटा है, बाद में उसको सब वो जब बुरा लगने लगता है तो उसको निकाल देते हैं, फिर बाद में फिर से खर्चा करते हैं। तो ये लोगों के पैसों का असराफ है, यानी बेफजूल खर्चा है। तो इसलिए कभी भी अब हम लोग क्या करें, हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग सुन रहे हैं इलाके की मस्जिद के अंदर अगर पीओपी हो रहा है तो जाकर रोक देंगे, नहीं तुम उसमें पैसा मत दो, ये इसके अंदर मैं पैसा नहीं दूंगा। अगर मस्जिद की तामीर हो रही है, इसके अंदर दीवार नहीं है, दीवार बन रही, तो लो चलो मैं पैसा दे देता हूँ, है ना। इसकी ज़मीन जो है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कर दे दूँ, वजू खाना नहीं है तो मैं बनवा दूँ, नहीं तो नहीं मस्जिद में दूंगा। और ऐसे होशियार लोग आज भी हैं, आज भी ऐसे होशियार लोग हैं जो मस्जिद की तामीर में पैसा देते हैं, रिनोवेशन वगैरह नहीं कराते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो अभी बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे अभी एक मस्जिद है हमारे मोहल्ले की, मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ। अब इस मोहल्ले के लोगों को कैसा पता चलेगा कि मैं मस्जिद में इतना खर्चा करता हूँ, तो मैं जाकर अपने मोहल्ले ही की मस्जिद में रिनोवेशन करूँगा, तभी तो लोग जानेंगे कि ये नासिर भाई की तरफ से हो रहा है ना। तो मैं दूसरी मस्जिद बनाऊँगा, किसी दूसरे इलाके में जाकर अगर मस्जिद बनाऊँगा, मेरे मोहल्ले में किसको मालूम है कि नासिर भाई ने मस्जिद बनाई, है ना। तो मैं अपने इलाके में खर्चा करूँगा तभी ना। कितने लोग ऐसे भी हैं, अरे ये सब पुराना हो गया है इमाम साहब, ये सब ऐसा निकाल देते हैं, अरे अभी पैसा नहीं है। मैं करता हूँ ना, ट्रस्टी साहब को बुलाओ, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, ट्रस्टी साहब आके बैठ जाते हैं। ट्रस्टी साहब भी क्या सोचते हैं, ये खर्चा कर रहा है, अपनों क्या करना, ये करेगा, पब्लिक बोलेगी देखो कितने अच्छे ट्रस्टी हैं, मस्जिद को बना रहे हैं, इतना इतना खर्चा कर रहे हैं इसके अंदर, तो लोग और चंदा देंगे। सब अपनी अपनी ख्वाहिशों पर अमल कर रहे हैं, जबकि सुन्नत की तरफ लोग नहीं देखते हैं। और क्या फरमाया हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने, लोग अपने और मिट्टी के दरमियान ज़्यादा फ़र्क नहीं करते थे, यानी दूरी पैदा नहीं करते थे मिट्टी। यहाँ तक के सरकार अलैहिस्सलाम की मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जो है लोग नमाज पढ़ते थे तो धूल उनके माथों पर लग जाती थी, ये भी सुन्नत है सरकार अलैहिस्सलाम। यहाँ तक कि एक मरतबा तेज़ बारिश हो गई थी, बारिश की वजह से मस्जिद नबवी की छत जो है वो टपकने लगी थी, जिससे अंदर की जो ज़मीन है वो भीग गई थी। तो कीचड़ में सहाबा किराम ने नमाज पढ़ी थी, कीचड़ में, तो उनके माथों पर जो है ना वो कीचड़ लग गई थी नमाज पढ़ने से। तो ये इस तरीके से वो नमाज पढ़ा करते थे, और इस तरीके से मिट्टी और अपने दरमियान में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं करते थे। आज तो जरा सा ऐसा हो जाए तो हम चुटकियों से साफ करते, अल्लाह माफ़ करे। फरमाया हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मस्जिद से उठकर, मरवान की जो ईदगाह थी उससे उठकर खड़े हुए और फरमाया, ए मरवान ये क्या बिदत है। उसने कहा ये बिदत नहीं बल्कि ये तुम्हारे मालूमात के मुकाबले में बेहतर है, क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए हैं तो मैं चाहता हूँ कि उन सब तक मेरी आवाज़ पहुँचे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह की कसम जो मेरे इल्म के मुताबिक तुम कभी भी अच्छा काम नहीं करोगे, और कसम खुदा की मैं आज के दिन तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। उन्होंने ये एतराज़ इसलिए किया क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद और नमाज इस्तिस्का के खुतबे में कमान या लाठी पर टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे, मिंबर पर खड़े नहीं हुआ करते थे। मशहूर हदीस में है कि जिसने हमारे दीन में ऐसा काम जारी किया जो दीन से नहीं तो वो काम मरदूद है। एक और रिवायत है, जिसने मेरी उम्मत से धोखा किया उस पर अल्लाह ताला, उसके फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत है। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के साथ धोखा क्या है। आपने फरमाया वो ये कि कोई बिदत जारी करके लोगों को इसकी तरगीब दे, नहीं बिदत नहीं, बिदत निकाले और लोगों को कहे कि ये करो, ये धोखा है मेरी उम्मत के साथ। ऐसे शख्स पर मेरी और अल्लाह ताला की और मेरी और तमाम फरिश्तों की लानत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का एक फरिश्ता हर दिन पुकारता है कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत की मुखालफत की उसे आपकी शफाअत से हिस्सा नहीं मिलेगा। अब हमको यहाँ पर रुक कर थोड़ा ये तीन चीज़ सीखना है। पहली ये कि हमको अपनी ज़िंदगी सहाबा किराम के तर्ज पर जीना है इंशाअल्लाह। आजकल लोग कैसे जी रहे हैं हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको ये देखना है कि सहाबा किराम ये करते थे क्या, हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसा करते थे क्या, सरकार ने जिस तरीके से किया हम वैसा करेंगे, हमारे आसपास वाले कुछ भी कर रहे हैं हमको उससे कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नत के खिलाफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हमको सरकार की शफाअत हासिल नहीं होगी। यहाँ से दो चीज़ फिर से याद रखो,
یہ ایک اس کو بھی جمع کر لو اپنے ذہن میں، اور ایک ہم کو اور ایک ہے جو اس کی طرح ہے جو ہم کو یاد رکھنا ہے. کیا فرمایا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی اس کی شفاعت کی ذمہ داری میری نہیں. دوسرا کہ جو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی مخالفت جس نے کی، آپ کی شفاعت سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے. نماز کا چھوڑنا اور سنت کے خلاف عمل کرنا یہ دونوں بھی سرکار کی شفاعت سے محروم کر دیتا ہے. اب ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ بغیر سرکار کی شفاعت کے ہم نکل پائیں. ہم کو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہی ایک آخری آسرا ہے. اگر وہ بھی نہیں ملے گی تو کیا بچے گا؟ تو اگر ہم نمازیں چھوڑتے ہیں اور سنتوں کو ترک کرتے ہیں اور بدعت پر عمل کر رہے ہیں. ابھی آپ نے اس سے پہلے کے درس میں سنا تھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت والی چیز نہیں پوچھتے تھے. کیا پوچھتے تھے؟ کس سے بچنا ہے. تو کیا پتا چلا؟ سنت پر عمل کرنا ہے، بدعت سے بچنا ہے. یہ یاد رکھنا، سنت پر عمل کرنا ہے، بدعت سے بچنا ہے. یعنی اپنا کوئی بھی عمل سنت کے خلاف نہ ہو، اس کا پورا دھیان رکھنا ہے، اور نماز بالکل نہیں چھوڑنا ہے. بولے انشاءاللہ. آج کے درس سے ہم نے یہی کچھ حاصل کیا. آخری چیز بول کر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. دین میں ایسی بدعت جاری کرنے والا جو سنت کے مخالف ہو، وہ شخص گناہ کرنے والے کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کسی بادشاہ کی حکومت کو بدلنے میں اس کی نافرمانی کرنے والے مقابلے میں وہ شخص ہے جو کسی مقررہ خدمت میں اس کی نافرمانی کرتا ہے. جیسے جو شخص گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ تک کا دشمن ہوا، لیکن جو شخص بدعت نکالتا ہے وہ گناہ کرنے والے سے بھی بڑا اللہ کا دشمن ہے. اس طریقے سے اس کی مثال دی ہے جیسے کسی بادشاہ کی حکومت میں لوگوں نے بغاوت کر دی تو وہ تو باقی ہے کھلم کھلا. ان سے بھی بڑا دشمن وہ ہے کہ جو بادشاہ کے انڈر میں کام کر رہا ہے لیکن وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا، تو وہ اس باغی سے بھی خطرناک ہے. کیونکہ بغاوت کو بادشاہ اپنے جو کام کرنے والے ہیں ان کے ذریعے دبا سکتا ہے، لیکن وہی خراب ہو گئے تو پھر کیا کریں، ہے نا. تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ وہ اس سے بھی بڑا دشمن ہے، کیونکہ اس کی معافی ہو سکتی ہے لیکن جو شخص حکومت کے بدلنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے کبھی معافی نہیں. یعنی اگر تم دین کو بدلنے کی کوشش کرو گے تو اس میں کبھی معافی نہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ جس مسئلے میں اسلاف نے گفتگو کی ہے اس میں خاموشی اختیار کرنا ظلم ہے، اور جس میں انہوں نے خاموشی اختیار کی اس میں گفتگو کرنا یہ ظلم ہے. سمجھنا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم صرف اور صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں، اور صحابہ کرام نے جن علوم میں محنت کی انہی علوم میں محنت کریں، اس کے علاوہ کسی علم کی طرف نہ جائیں، اپنا وقت برباد نہ کریں، سنتوں پر عمل کریں، بدعتوں سے بچیں. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا ہمیں ہر شر سے، ہر برائی سے اور شیطان کے وسوسے سے اپنی پناہ عطا فرما. میرے مولا ہمیں برائیوں کی سمجھ عطا فرما، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کی سمجھ عطا فرما، وہ کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو. میرے مولا تو ہمارے اعمال کی حفاظت فرما. میرے مولا ہمیں مقبول اعمال عطا فرما. میرے مولا ہمیں مقبول اعمال عطا فرما، وہ اعمال عطا فرما جو ہماری آخرت کو بہتر بنائے. میرے مولا ہمیں مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہم میں جتنی برائیاں ہیں میرے مولا ہمیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے میں سے نکالنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہمیں دنیا کے مطابق نہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں شریعت اور سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہمیں دنیا والوں کی، دنیا داروں کی اور برے لوگوں کی مخالفت کی توفیق عطا فرما. ہمیں صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کی موافقت کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رہا، انہیں کی محبت میں موت عطا فرما. میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما. جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما. ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.